رشتہ ایسا بناؤ اور ایسے نبھاؤ کہ دو لوگ دیکھ کے حسرت کریں، کاش ایسا کپل ہمارا بھی ہوتا۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے اسپیشل فیل کروائے نا، اس کے لیے اسپیشل ہو، اس کے لیے بہت خاص ہو، لیکن یہ سوال ہے کہ بیوی لاڈلی بن کیسے سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی بہت خاص سے کچھ اصول ہیں جن کو آپ اپنا کے نا آپ ہی نا ایک لاڈلی بیوی بن سکتی ہے۔ اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں یہ عادتیں تو انشاءاللہ آپ بھی ایک اچھی بیوی کے ساتھ ساتھ آپ کو رسپیکٹ بھی دی جائے گی، آپ کی عزت بھی کی جائے گی، آپ سے پیار محبت سب کچھ، مطلب میں کہتی ہوں کہ جس طرح سے آپ چاہتی ہیں نا ویسی ہی آپ بیوی بن جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا، پچھلے کچھ دنوں کی وجہ سے نا میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے، تو اس لیے تھوڑی سی اگنور لازمی کیجیے گا میری آواز کو، جہاں جہاں سے میں رک رہی ہوں میری سانس کو، تو اگنور لازمی کیجیے گا۔ اچھا، سب سے پہلے آ جاتی ہے آپ کی نا سیلف گرومنگ، سیلف کیئر، کہ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ہلکا پھلکا روز ریڈی تیار ضرور کیا کریں گے۔ اچھا، میرے کمرے کا یہ حال تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ سب سے پہلے خود کو ریڈی کیا جائے، اس کے بعد روم کو، کیونکہ روم سے ایک دفعہ میں نکل گئی نا تو دوبارہ میں نے اس روم میں آنا ہی نہیں ہے۔ دن میں باہر ہی کام میں اتنا بزی ہوتا ہے انسان کے روم میں دوبارہ آنے کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کب سے چٹکی بجا رہی ہوں یار، یہ تو سیٹ ہی نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سیلف گرومنگ لازمی کرنی ہے، سیلف کیئر لازمی کرنی ہے۔ جب آپ خوش مزاج، اچھی ہلکی پھلکی ہر ٹائم ریڈی رہیں گی نا تو شوہر کا دل کرے گا آپ کو دیکھنے کو۔ ہر ٹائم کام میں بزی ہوئی رہنے والی عورت کو کون دیکھتا ہے یار؟ جب آپ بے انتہا تھک جاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں ریسٹ کر لیں، اس لیے آپ خود کو ٹائم دے ہی نہیں پاتی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، خود کو میں کہتی ہوں گروم کرنا ہے، خود کو لے کے جانا ہے، اپنی روٹین خاص بنانی ہے جس میں آپ نے ملٹی وہ ایسی وٹامنس لازمی لینی ہے۔ ایج کے ساتھ ساتھ اور شادی کے بعد نا کافی حد تک انسان چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے روم کی سیٹنگ کر کے تو باہر ہال میں چلی گئی تھی، یہاں پہ کافی زیادہ گند بنا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے پچھلے کوئی دنوں سے میری طبیعت خراب نہیں تھی اور ہر چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی، ان کا سمیٹنا تھا جلدی جلدی۔ اچھا، دوسری بات آ جاتی ہے نا کہ جو عورتیں کہتی ہیں کہ شوہر ہماری رسپیکٹ نہیں کرتے، یار کیسے رسپیکٹ نہیں کرتے؟ اگر آپ اپنے شوہر کو رسپیکٹ دے رہی ہو، اس کو میں کہتی ہوں اچھی باتیں اس کے ساتھ کر رہی ہو، اسے عزت دے رہی ہو، اسے احساس دلا رہی ہو، اسے محسوس کروا رہی ہو کہ وہ آپ کے لیے بہت خاص ہے، تو کیسے رسپیکٹ نہیں ہوتی؟ جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ نا اپنے شوہر کو بھی یہ محسوس کروائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ جیسے عید آ گئی ہے، آپ ان کو کوئی اسپیشل سا گفٹ دے دیں، ان کی برتھ ڈے آ گئی، آپ ان کو کوئی اسپیشل سا گفٹ دیں، ان کو کچھ خاص جملے بولیں کہ ان کو لگے کہ آپ ان کی بہت قدر کرتی ہیں، آپ ان کی بہت عزت کرتی ہیں۔ خواتین کہتی ہیں ہم ان کے کپڑے بھی دھوتی ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، ان کے بچوں کی سنبھالتی ہیں، ماں باپ کو بھی سنبھالتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہماری قدر نہیں کرتے۔ یار صرف کھانا پینا، چائے دینا، کپڑے دھونا، گھر میں کام والی ماسی بن کے رہنا ہی نہیں ہے کہ آپ شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، یہ شوہر کی خاص خدمت نہیں ہے۔ خدمت یہ ہے کہ آپ اگر کپڑے پریس کر کے دے رہی ہیں، اس کے پاس آپ دو ہلکے پھلکے جملے بول دیتی ہے، یا آپ پہ رنگ اچھا لگتا ہے، یا آپ کے ساتھ سوٹ اچھا لگتا ہے، آج اچھے لگ رہے ہو، تھوڑی سی مستی ہو، تھوڑی سی شرارتی پان ہو، تھوڑا سا دوستانہ موڈ رکھیں، تو عزت کے ساتھ، بالکل عزت کے ساتھ، جب عزت کے ساتھ آپ عزت کے دائرے میں رہ کے ایک لمٹ میں رہ کے سب کرتی ہیں نا، آپ شغل بھی لگا لیتی ہیں، آپ دوستانہ ماحول بھی رکھیں گی، تو آپ دیکھنا شوہر آپ کی لازمی قدر کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہاں کپڑے پڑے ہوئے ہیں، استری ہیں، پریس ہیں، پڑے ہوئے ہیں یار پہن لو، ہاں کھانا بن گیا اس کے سامنے رکھ دیا، یہ لیں جی کھا لیں جی کھانا۔ اگر آپ نے اسپیشل بنایا تو اس سے پوچھیں کیسا لگ رہا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے؟ چلو اس نے کہہ بھی دیا کہ نہیں اچھا، تب بھی دل پہ نہیں لینی، کیونکہ اکثر ہسبینڈ ہنسی مذاق میں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کچھ خاص نہیں ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں روکھے پن والے، وہ تو ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں نہیں کچھ خاص نہیں ہے، لیکن پھر بھی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی بڑی انا کا اس کو انا نہ بنا لیا کریں، اگنور کر دیا کریں۔ تو پوچھ لیا کریں کھانا بناتی ہیں جب بھی، آج میں نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا، کیسا بنایا، ٹیسٹ کیسا لگا ہے؟ شوز اگر آپ نے ان کے چمکا لیے ہیں تو لش بش آپ کے شوز حاضر ہیں جی۔ اس طرح سے مطلب آپ جب دوستانہ ماحول سے ان کی چیزیں ان کے سامنے رکھتی ہیں، ان کو دیتی ہیں، یہ نہیں کہ فرداً آپ نے سر سے اتار لیا، یہ آپ کی چائے ہے، یہ آپ کا کھانا ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، اچھا یہ لے کپڑے پہن لے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جب آپ دوستانہ ماحول رکھیں گی، ان سے ہنسی مذاق کریں گی نا، تو دیکھنا آپ کے دل میں بھی جگہ بنے گی، ان کے دل میں جگہ بنے گی، اور آپ کو پتہ ہے جب ہنسی مذاق ہوتا ہے تو پیار اور بڑھتا ہے۔
اچھا، لاڈلی بیوی بننے کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، چاہے آپ بالکل نیچے کیوں نہ چلی جائیں، اوپر منزل جتنے جھوٹ بول کے آپ اوپر والی منزل پہ جائیں گی نا، ایک دن وہ سارے جھوٹ کے دھڑم سے گریں گے، آپ بالکل نیچے زمین پر ٹاہ دی جائیں گے اور آپ کو اٹھانے والا، سہارا دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، سچ بولیں، کیونکہ اگر آج آپ نے سچ بولا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو گھر والے سارے غصہ کر رہے ہیں، شوہر بھی ڈانٹ رہا ہے، گھر والی بھی غصہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سچ پہ قائم رہے نا، تو کچھ دنوں بعد ان کو خود احساس ہوگا کہ باقی یہ سچ کہہ رہی تھی۔ ہر قدم پہ انسان سچ بولتا ہے نا، تو اگلے انسان کو کبھی نہ کبھی قدر لازمی آتی ہے، وہ آپ کا شکر گزار لازمی ہوتا ہے، کہ اور کچھ نہیں، ایک اچھے انسان، سچے انسان کے ساتھ ہمارا زندگی میں پالا پڑا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتی ہیں کہ شکایت کم کیا کریں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کہ آپ سارا دن یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، ڈھمکاں کیا، سارا دن جو ہو گیا ہے ہو گیا ہے، اپنے مسئلے سائڈ پہ رکھیں، ہسبینڈ سے پوچھیں آپ کا دن کیسا گزرا ہے، آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر وہ تکلیف میں ہے، کسی الجھن میں ہے، تو آپ دوستانہ موڑ رکھیں کہ آپ کو کیا الجھن ہے یار، بتائیں کیا بات ہے۔ ایک دوستانہ ماحول میں جب وہ آپ سے بات کرے گا، اسے فیل ہوگا کہ کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، تو آپ کے ساتھ وہ باتیں بھی شیئر کرے گا، اس کا دل بھی ہلکا پھلکا ہوگا، اور آپ کو ٹائم بھی اس بہانے مل ہی جائے گا اسپینڈ کرنے کے لیے، بالکل۔ اچھا، اس کے ساتھ نا اپنی عزت برقرار رکھنی ہے آپ نے، یہ نہیں کہ بالکل ہی اپنی عزت نفس جو ہے وہ گنوا بیٹھے، اپنی عزت ساتھ رکھنی ہے، جتنی آپ کی لمٹ ہے، جتنی آپ کو لگتا ہے کہ میں اس حد تک ان سے کر سکتی ہوں اتنا کریں، زیادہ خود کو بالکل بھی نہ گنوائیں، اسٹرانگ بیوی بنیں، اسٹرانگ کے ساتھ ساتھ آپ سافٹ بنیں، تو وہ ہوتی ہے لاڈلی بیوی، کہ وہ سافٹ بھی ہوتی ہے اور اسٹرانگ بھی ہوتی ہے۔ جب آپ سنسیئر ہو کے ان کے مسئلے، اپنے مسئلے ان کے ساتھ، اپنی عزت، ان کی عزت کا خیال رکھتی ہیں نا، تو یقین مانیں شوہر لازمی قدر کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائیوں کے ہر ٹائم خدمت کی جائے، ماسی بنا جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی خدمت اپنے ہسبینڈ کی جائے، ان کا خیال زیادہ رکھا جائے، تو سب سے بہترین چیز وہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سی خواتین کہتی ہیں ہماری جو ہمارے حضرات ہیں، وہ بہت خڑوس سے ہیں، غصیلے والے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ ان کے لیے بھی لازمی ہوگا، تو اس کے لیے کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ہسبینڈ کیسے ہیں۔ اچھا، شام کا ٹائم تھا اور چائے میری فیوریٹ ہے، اور مجھے نشہ ہوتا ہے چائے کا، اور شام کی چائے کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اس کے ساتھ رات کا ٹائم ہو چکا تھا اور کھانا وغیرہ بنانا تھا، سو وہ روٹین بھی میری ساتھ چل رہی ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہسبینڈ کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے لیے جب بھی دعا مانگیں، ان کی زندگی کے لیے، ان کے خیریت کے لیے، ان کے دل میں اپنی جگہ بنانے والی دعا مانگیں، ان کے لیے نماز میں دعا مانگیں، ویسے بھی جب دل کرے اچھا موقع دیکھیں، اداسی والا موقع دیکھیں، تو بھی اپنے ہسبینڈ کے لیے دل سے دعا کیا کریں، کیونکہ وہ ہیں تو آپ ہیں۔ شادی جب ہو کے رہتی ہے انسان کی ایک دفعہ، تو پرایا گھر پیچھے والا گھر پرایا ہی ہو جاتا ہے۔ پیچھے والے گھر کو چھوڑ کے آگے والے گھر کی زندگی آپ بنائیں، جہاں تک آپ کی عزت ہے اپنی عزت لازمی کروائیں، پہلے اپنی عزت ہے، بعد میں دوسروں کی عزت ہے۔ بس یہ 3-4 باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایک تو آپ نے ہمیشہ ہسبینڈ کے ساتھ سچ بولنا ہے، لوگوں کو دیکھ کے اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہیں کرنا کہ فلاں چیز مجھے بھی چاہیے، فلاں کے پاس ہے، جتنی آپ کی چادر ہے اسی چادر میں آپ اپنے پاؤں پھیلائیں، ہسبینڈ کو زیادہ تنگ نہ کریں، شکایت کم کریں، گلے شکوے کم کریں، تعریف زیادہ کریں کہ آپ میرے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، آپ مجھے وہ بھی دے رہے ہیں جو آپ کی بس کی بات نہیں تھی، آپ نے میرے ساتھ اتنا کیا۔ آئی ہوپ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، جہاں سے آپ کو تھوڑی سی مسٹیک لگے پلیز کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ سانس آلریڈی میرا بھولا ہوا ہے، کیونکہ میری طبیعت اور گلا بالکل جواب دے چکا ہے۔ اسی بات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ لائک کرنا، کمنٹس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ جب آپ میری ریگولر ویڈیو دیکھ کے کمنٹس کرتے ہیں تو یقین مانیں مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، اور جب دل سے خوشی ہوتی ہے سے آپ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے گھروں کو بسائیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔